أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو تسلیم کر لینا، اللہ کی طاقت کو مان لینا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کو اپنا معبود سمجھنا، اسے وحدہ لا شریک جاننا، زندگی بھر اسی کی مان کے چلنا، اسی کا دم بھرنا، اس کے لیے ہر بڑی سے بڑی قیمت کا ادا کرنا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ انسان اسی لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کرے۔ باقی ساری چیزیں اس کے راستے کی ہیں، کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ خواہشات ہیں۔ نہ یہ ضرورتوں میں اٹکتا ہے، نہ یہ خواہشات میں پھنستا ہے۔ یہ جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا ہے اور اسے راضی کرنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ یہ طاقتور کے آگے جھکتا ہے، کمزور کو دباتا ہے اور طاقتور کے آگے جھکتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ ان القوت للہ، ان القوت للہ۔ میر پور والوں کو بتاؤ کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حکمران کے آگے رعایا جھکتی ہے تو اللہ بتاتا ہے انہیں بتاؤ قل ان الامر کلہ للہ، کہ میر پور والو ساری حکومت اللہ کی ہے، ساری حکومت اللہ کی ہے۔ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کہو للہ الامر من قبل ومن بعد، انہیں کہو کہ اس کی حکومت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ پاکستان کی حکومتیں نہیں ہیں جو 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد ان کے تختے الٹ دیے جائیں، یا یہ خاندانی حکومت نہیں ہے کہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد، 400 سال بعد، 600 سال بعد ان کا تختہ الٹ دیا جائے۔ نہیں 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 نہیں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ یرسل الریاح، یہ ہوا اللہ چلا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے ارسلنا الریاح لواقحا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ یہ میرا رب قرآن میں ہمیں ہواؤں کی قسمیں اٹھاتا ہے کہ یہ ہوا اپنے آپ نہیں چل رہی، ہمارا تو جی چاہتا ہے نہ چلے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، سردی ہو رہی ہے، یہ نہ چلے، لیکن وہ چلا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، اور حکومت کے حاکم کے آگے جھکنا یہ رعایا کی فطرت ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، انہیں بتاؤ سب سے بڑا بادشاہ تو اللہ ہے۔ دنیا میں جو بادشاہیاں ہیں یہ تو فقیر ہیں، ان کو اللہ نے دی ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو میں چاہتا ہوں حکومت دے دیتا ہوں۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے میں چاہتا ہوں حکومت واپس لے لیتا ہوں۔ یہ جتنے عزت دار ہیں ان کی گھر کی وراثت نہیں عزت۔ وتعز من تشاء، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں۔ وتذل من تشاء، میں جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ اور یہ زمین آسمان کا نظام اور رات اور دن کا لمبا چھوٹا ہونا یہ اس کی اپنی طاقت سے نہیں، ارادے سے نہیں، بلکہ وہی ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات کو لمبا کر دیتا ہے، دن کو چھوٹا کر دیتا ہے، جیسے آج کل کر دیا۔ اب راتوں کو چھوٹا کرنے لگا ہے اور دن کو لمبا کرنے لگا ہے۔ اب ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے نظام کو الٹ پلٹا کے دکھا دیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکومت اللہ کی ہے، میں محکوم ہوں،
حاکم اللہ ہے، میں رعایا ہوں، طاقتور اللہ ہے، میں کمزور ہوں، جابر اللہ ہے، میں مجبور ہوں، مالک اللہ ہے، میں مملوک ہوں، ناصر اللہ ہے، میں منصور ہوں، راحم اللہ ہے، میں مرحوم ہوں، خالق اللہ ہے، میں مخلوق ہوں، مالک اللہ ہے، میں معبود ہوں، میں مخلوق ہوں، اللہ معبود ہے، میں عابد ہوں، مالک حافظ اللہ ہے، میں محفوظ ہوں، ناصر اللہ ہے، میں منصور ہوں، قاہر اللہ ہے، میں مقہور ہوں۔ کہ انسانی فطرت ہے کہ جب طاقت کو مانتا ہے تو سر جھکاتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طاقت کو نہ جانا ہے، نہ مانا ہے، نہ پہچانا ہے تو بازار سود سے بھر گیا، حکومتیں ظلم سے بھر گئیں، دفتر رشوت بددیانتی سے بھر گئے، طاقتور متکبر ہو گیا، غریب ناشکرہ ہو گیا، مالدار متکبر ہو گیا، عورت نے گھنگرو باندھ لیے، نوجوانوں نے گٹار پکڑ لیے، گانے بجانے کے رسیا ہو گئے، بازار جھوٹ خیانت پہ چلا گیا، حکومتیں بدعہدی ظلم و ستم پر چلی گئیں، نوجوان آوارہ ہو گئے، عورتیں سرکش ہو گئیں۔ یہ نظام الٹ پلٹ ہو کے کیوں رہ گیا کہ ایک اللہ کی طاقت کو نہ جانا، نہ پہچانا، نہ مانا، تو یہ بغاوت پیدا ہو گئی۔ طاقتور کے سامنے کمزور جھکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، لوگو تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، حکمران اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی غلام ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی غلام ہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں پتہ چلتا اللہ کی قسم، یہ ٹینٹ بھی اللہ کو پکار رہا ہے، یہ راڈ اللہ کو پکار رہا ہے، یہ ربڑ اللہ کو پکار رہی ہے، ذرہ ذرہ۔ میں ایک نقطے پہ بات کر رہا ہوں، اللہ کرے اللہ پہلے مجھے سمجھا دے، اللہ تمہیں بھی سمجھا دے کہ طاقتور اللہ ہے، حاکم اعلیٰ اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، بلا شرکت، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا وزیر ہے، نہ اس کا مشیر ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بچہ ہے، نہ اس کا سنگی ہے، نہ اس کا ساتھی ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کا کوئی زمان ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، وہ لا مکان ہے، وہ لا زمان ہے، وہ صورت اور شکل سے بھی پاک ہے، رنگ اور روپ سے بھی پاک ہے، مشرق اور مغرب سے بھی پاک ہے، شمال اور جنوب سے بھی پاک ہے، وہ ہر 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 ذوق اور عیب سے پاک ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے والشہادہ۔ میرے نبی کی سنو، میں اپنی کیا سناؤں۔ احق من ذکر، تیرے سوا کوئی نہیں میں جسے یاد کروں، احق من عبد، تیرے سوا کوئی نہیں جس کی بندگی کر کے ہاتھ پھیلاؤں۔ اور میرے بھائیو، پتھر کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا قبر کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا انسان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا کسی مورتی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یا کسی مزار کے اوپر جا کے ہاتھ پھیلانا، یہ میرے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے احق من عبد، کیا تیرا رب مرا ہے؟ کیا تیرا رب سویا ہے؟ کیا تیرا رب غافل ہوا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ یا تیرا رب بخیل ہو گیا ہے؟ یا تیرے رب کے خزانوں میں باریاں لگ گئی ہیں کہ پہلے سندھ والوں کو دوں گا، پہلے حیدرآباد والوں کو دوں گا، پھر میرپور خاص والوں کو دوں گا، لائن لگا کے آؤ۔ للہ خزائن السماوات والارض، تیرے رب کے خزانوں کی حد نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، تیرے رب کی بادشاہی کی حد نہیں۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، تیرے رب کی شہنشاہی کی حد نہیں۔ کل قد
ان من شیء الا یسبح بحمدہ، تیرے رب کی ہیبت جلال کی حد کوئی نہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سجدے میں گری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ تو دیوانہ ہے جو ایسے اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہو، ایسے اللہ کو چھوڑ کے پتھر کو پکارتے ہو، مورتی کو پکارتے ہو، قبر کو پکارتے ہو۔ اللہ کو پکارو، ادعونی استجب لکم فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی ذلت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی بنانے والا خالق نہیں اللہ کے سوا، کوئی اونچا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پست کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عروج دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی زوال دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی رحم کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی خزانوں کے در کھولنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی شہنشاہ نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی کریم نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی جلیل و جمیل نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی ذوالجلال والاکرام نہیں اللہ کے سوا، کوئی مانع اور نافع اور ضار نہیں اللہ کے سوا، کوئی مہیمن عزیز جبار متکبر نہیں اللہ کے سوا، کوئی ملک رحیم قدوس سلام مومن نہیں اللہ کے سوا، کوئی مہیمن عزیز جبار خلاق خلیق مالک ملیک قادر قدیر عالم علیم علام نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی آسمان کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی زمین کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی آنکھوں کے نور کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہاتھوں کی پکڑ کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی پاؤں میں چلنے کی طاقت دینے کا مالک نہیں اللہ کے سوا، کوئی طارق جمیل کو مردہ بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی اس سے ممبر پہ بٹھانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی دھرتی سے پھل نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی درختوں کو سایہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی آسمان پہ سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی چاند کو ٹھنڈک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی تاروں کو نور دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی راتوں کو اندھیرا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور دن میں اجالا کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی پھل میں مٹھاس پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی تتلی کے پر پہ پرنٹ بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، اور کوئی شیر کو دھاڑ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی عقاب کو اڑان دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی سانپ کو پھنکار دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی ہرن کو مشک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی سیپ میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مچھلی میں عنبر پیدا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی دھرتی سے لوہا نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی دھرتی سے کوئلہ سونا چاندی تانبا پیتل اس میں ڈالنے والا بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی پانیوں کو کڑوا نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی پانیوں کو میٹھا نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی ہواؤں کو نہیں چلاتا اللہ کے سوا، کوئی بادل نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی گرج نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی چمک نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی برق نہیں لاتا اللہ کے سوا، کوئی بارش نہیں برساتا اللہ کے سوا، کوئی قطرہ قطرہ بنا کے نہیں ٹپکاتا اللہ کے سوا، کوئی دریاؤں کو نہیں بہاتا اللہ کے سوا، کوئی چشموں کو نہیں ابلنے پر مچلنے پر مجبور کرتا اللہ کے سوا، کوئی ندی نالوں کو راستہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی بلبل کو نغمہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی کوئل کو کوک دینے والا نہیں اللہ کے سوا، کوئی مور کو نخرہ دینے والا نہیں اللہ کے سوا۔ میں گنتا جاؤں میری زندگی ختم ہو جائے، میری زندگی ختم ہو جائے، کائنات کی زندگی ختم ہو جائے، پر میرے رب کی تعریف ختم نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سارے سمندر کٹھے کرو، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندر کی سیاہی بناؤ، سیاہی بناؤ، سیاہی بناؤ۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ، قلم بناؤ۔ ابھی تھر کے قریب سے گزرا ہوں، کتنا کیکر ہے وہاں، کتنا کیکر ہے، سارا کاٹ کے اس کے قلم بناؤ۔ کتنی کپاس دیکھی، کاٹ کے قلم بناؤ۔ کتنا گنا دیکھا، کاٹ کے قلم بناؤ۔ کتنے آم دیکھے یہ، کاٹ کے قلم بناؤ۔ کتنے درخت ہیں، کاٹ کے قلم بناؤ۔ پیپل کا کتنا بڑا درخت، برگد کا کتنا بڑا درخت، کاٹ سنبل کا کتنا بڑا درخت، انہیں کاٹ کے قلم بناؤ۔ اوپر پہاڑوں میں گیا، 5,000 سال پرانے درخت دیکھے کہ 10 آدمی ایسے ہاتھ
ہاتھ میں ہاتھ جوڑیں تو اس کا تنا قابو میں نہ آئے، اسے کاٹ کے بھی قلم بناؤ۔ برازیل کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، وہ پوری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کرتا ہے، اسے کاٹ کے قلم بناؤ۔ افریقہ کے جنگل کاٹ کے قلم بناؤ۔ جو درخت جل گئے اور دیمک کھا گئی اور مٹ گئے انہیں زندہ کر کے انہیں کاٹ کے قلم بناؤ۔ جو درخت بعد میں پیدا ہونے والے ہیں انہیں بھی نکالو اور ان کو کاٹ کے قلم بناؤ۔ پھر جو مر گئے انہیں قبروں سے اٹھاؤ، جو موجود ہیں انہیں بھی لے کر چلو، جو انہوں نے ہمارے بعد پیدا ہونا ہے انہیں بھی عالم ارواح سے بلا لو، پھر فرشتوں کو بھی بلا لو، پھر جبرائیل کو بھی بلا لو اور میکائیل کو بھی بلا لو اور اسرافیل کو بھی بلا لو اور موت کے فرشتے کو بھی بلا لو، اور پھر اس کے ساتھ نبیوں کو بلاؤ، پھر رسولوں کو بلاؤ، پھر بڑا رسول نوح علیہ السلام انہیں بلاؤ، پھر بڑا رسول ابراہیم علیہ السلام انہیں بلاؤ، پھر بڑا رسول موسیٰ علیہ السلام انہیں بلاؤ، پھر بڑا رسول عیسیٰ علیہ السلام انہیں بلاؤ، پھر رسولوں کا سردار اور نبیوں کا سردار اور انسانوں کا سردار اور جنات کا سردار اور زندوں کا نبی اور مردوں کا نبی، چوپایوں کا نبی، دو پائے کا نبی، پرندوں کا نبی، پانیوں کا نبی، ہواؤں کا نبی، پتھروں کا نبی، پہاڑوں کا نبی، شیر چیتوں کا نبی، نر مادہ کا نبی، عورت مرد کا نبی، کالے گورے کا نبی، مشرق مغرب کا نبی، شمال و جنوب کا نبی، فوق و تحت کا نبی۔ اس نبی کو بلاؤ، کون نبی؟ محمد مصطفیٰ نبی، محمد الرسول اللہ نبی، سید الکونین نبی، محمد و احمد رسول، محمد و احمد رسول، طٰہٰ اور یاسین رسول، ابو القاسم رسول، ماہی رسول، حاشر رسول، عاقب رسول، فاتح رسول، خاتم رسول۔ یہ میں سب اللہ کے نبی کے نام گنا رہا ہوں کہ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں حاشر ہوں، میں یاسین ہوں۔ اور قرآن میں چلے جاؤ، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ہے، وہ اولین و آخرین کا رسول ہے، وہ کائنات میں سب سے افضل، کائنات میں سب سے بڑے علم والا، سب سے بڑے کمام والا، سب سے بڑے مرتبے والا، وہ عالم، وہ انور، وہ اکمل، وہ ابہا، وہ اشہر، وہ ادم، وہ اعز، وہ اجمل، وہ احسن، وہ اجمل، وہ احسن، وہ انور، وہ اکمل، وہ آدم، وہ اعز، وہ اجل۔ میں جتنے الفاظ لاتا جاؤں گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، الفاظ چھوٹے ہیں، ان کی تعبیرات چھوٹی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بلند ہے، بالا ہے، بڑی ہے۔ جس کی تعریفیں اللہ کرے وہ کیسا ہوگا؟ میری تعریف تو تم کرتے ہو، تم جیسے تم ویسا میں، جیسے تم ویسا میں، اور میرے نبی کی تعریف تو میرا اللہ کرتا ہے، میرا اللہ کرتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، میرا رب ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تعریف ہو رہی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تعریف ہو رہی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تعریف ہو رہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ تعریف ہو رہی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ تعریف ہو رہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ تعریف ہو رہی ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ایک ترجمہ کرتا ہوں صرف، والضحى، اے میرے حبیب اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، چھا جانے والی رات کی قسم، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں۔ ایک اور ترجمہ اس سے زیادہ خوبصورت امام راضی نے نقل کیا ہے، والضحى،
اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم جو سورج سے زیادہ روشن ہے، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو قیامت کے دن چھپاتا پھرے گا۔ عیب اچھالنا انسانیت نہیں ہے، عیب چھپانا انسانیت ہے۔ پگڑی اچھالنا انسانیت نہیں ہے، پگڑی باندھنا انسانیت ہے۔ عزت دینا انسانیت ہے، ذلیل کرنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ کبھی کسی کے عیب ڈھونڈو، کبھی کسی کے عیب ڈھونڈو، یہ داڑھی والے یوں کرتے ہیں، یہ ملا یوں کرتے ہیں، یہ تبلیغ والے یوں کرتے ہیں، یہ فلاں یوں کرتا ہے۔ کبھی یہ بھی دیکھ کہ تو کیا کرتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیر ہنس کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو نے ساری آنکھیں فٹ کر دی، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا، اور تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا آیا ہے۔ طارق جمیل کیا کرتا تھا یہ اس سے پوچھوں گا، تو کیا کر کے آیا ہے، تو بتا، تو بتا، تو بتا۔ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے۔ تیسرا ترجمہ یہ اس سے بھی زیادہ حسین اور اگلے مضمون سے جوڑ کھانے والا، جوڑ کھانے میں سب سے زیادہ مناسب، یہ بھی امام راضی نے کیا ہے، والضحا، آئے ہائے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، جس چہرے کی اللہ قسم کھائے وہ کیسا ہوگا۔ ارے اسی کی نقل بناؤ، ارے اسی کی نقل بناؤ، ارے اسی کی نقل بناؤ۔ اس چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، تم کیوں دیوانے ہو گئے ہو، تم کیوں پاگل ہو گئے ہو، تم کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، تم نے کیوں کانوں میں ڈانٹ دے لیے ہیں، کیوں اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال لیے ہیں، کیوں اپنے دماغ کو تم نے سن کر دیا ہے، کیوں دل کو تم نے تھپکیاں دے کے سلا کر اسے بے حس کر دیا ہے۔ جاگو جاگو جاگو، یہ کیا ہو رہا ہے میرے محبوب، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ ارے اس کی نقل لے لو، اس کی نقل اتار لو، اس کی نقل اتار لو، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، تو میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تیری ہر ادا کو یہ محمد مصطفیٰ، اللہ کا حبیب، اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل، اللہ کا کلیم، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، سورے نا وہ جا کر عرشوں کے اوپر بلا کے ہم کلام ہو رہا ہے، کلیم بنا دیا، خلیل بھی بنا دیا، حبیب بھی بنا دیا، ہر شے کو محفوظ کر دیا۔ محمد مصطفیٰ کی ہر ادا محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، میں پیڑھی سنا رہا ہوں، بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداء بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناض بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائز بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرب بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ السلام۔ ہاں یہ میرا نبی ہے۔ ارے اس کی نقل اتارو، کس کی نقل اتارتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اس کی نقل اتارو جس سے اللہ نے عشق کیا، محبت کی، حبیب بنایا، حبیب بنایا، خلیل بنایا، دوست بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، مزمل بنایا، مدثر بنایا، طٰہٰ بنایا، یاسین بنایا، حاشر بنایا، عاقب بنایا، فاطح بنایا، ابو القاسم بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا۔ سندھی نظر نہ آؤ
پنجابی نظر نہ آؤ، بلوچ نظر نہ آؤ، پٹھان نظر نہ آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ پہچانے جاؤ کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، پہچانے جاؤ یہ غلام رسول ہے، پہچانے جاؤ یہ غلام نبی ہے، پہچانے جاؤ یہ غلام محمد ہے۔ اسی پر تو تم قیامت کے دن پہچانے جاؤ گے۔ کہیں تم وہاں کہتے پھرو یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں، اور تمہارا نبی کہے نہیں نہیں تو میرا امتی نہیں ہے، ہائے ہار گیا بازی، ہار گیا بازی، ہار گیا بازی۔ ہاں ہاں، دھوکے سے نکلو، فریب سے نکلو، فراڈ سے نکلو، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ ہاں ہاں، میں اللہ اس کے رسول کا تعارف کروا رہا ہوں کہ طاقت کے آگے جھکنا انسان کی فطرت ہے۔ نہ ہم نے اللہ کی طاقت کو سمجھا، نہ محمد مصطفیٰ کی طاقت کو سمجھا۔ محمد مصطفیٰ کی طاقت کو سمجھتے تو ایک ایک سنت تمہاری زندگیوں میں زندہ ہوتی، تمہارے بازاروں میں زندہ ہوتی، تمہارے گھروں میں زندہ ہوتی، تمہاری شادیوں میں زندہ ہوتی، تمہارے معاملات اخلاق میں زندہ ہوتی۔ اللہ کی طاقت کو سمجھتے تو تمہارے بازاروں میں سود نہ ہوتا اور ظلم نہ ہوتا اور خیانت نہ ہوتی اور کھوٹ نہ ہوتا اور مسجدیں ویران نہ ہوتی، مسجدیں خالی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ بتلاتا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طاقت کو بھول چکے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو بھول چکے ہیں۔ ہاں، میرا رب کہتا ہے آؤ آؤ آؤ، سات سمندر سیاہی بناؤ، قلم درخت کاٹ کے قلم بناؤ اور میری تعریف لکھو۔ لکھنے کے لیے جبریل بلاؤ، میکائیل بلاؤ جو ہر وقت اللہ کی تجلیات کو دیکھتے رہتے ہیں، اسرافیل بلاؤ، ملک الموت بلاؤ، عرش کے فرشتے بلاؤ جو بالکل عرش کو اٹھائے کھڑے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے ہیبت جلال جبروت کو دیکھتے رہتے ہیں، انہیں بھی بلاؤ۔ پھر اللہ کے لشکر بلاؤ، للہ جنود السماوات والارض، چوتھے آسمان پر ایک لشکر جا رہا ہے جس کا نہ اول کسی کو معلوم ہے نہ آخر کسی کو معلوم ہے، ان کو بھی بلاؤ۔ پھر انسان، علماء، فصحاء، بلغاء، ادیب، خطیب، فصیح، شعراء، سارے شاعر بلاؤ، حسان کو بھی بلاؤ، اقبال جیسا شاعر، عدنانی، محمد مکی، محمد مدنی، محمد مہاجر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور انہوں نے بھی قلم پکڑا اور سب کے ہاتھ میں کاپیاں ہیں اور دھرتی کے سینے اور چوڑائی کے برابر ان کے کاغذ ہیں۔ اب سارے لکھ رہے ہیں اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا۔ ہر آدمی اپنی شان کا لکھ رہا ہے اور لکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک لفظ پر گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں۔ تمہارے اوپر اللہ فیضان کر دے اور ہر لفظ پہلے سے حسین ہو، ہر تعبیر پہلے سے جمیل ہو، ہر جملہ پہلے سے فصیح ہو، ہر پیراگراف پہلے سے زیادہ بلند و بالا ہو۔ ہاں ہاں، لکھتے جاؤ، فرشتے بھی، رسول بھی، رسل بھی، اولو العزم رسل بھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اسرائیل بھی، میکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، جبرائیل بھی، اور بشر بھی، اور انسان بھی، اور جنات بھی۔ لکھتے جاؤ، اللہ تو بڑا، اللہ تو ایسا، اللہ تو ایسا۔ لکھتے کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے لنفد البحر، او میرے بندو، سمندر خشک ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اتنے سمندر اور بھی لے آؤ، نا نہیں ختم ہو سکتی۔ ہاں، اللہ وہ ہے جیسے اس نے اپنا تعارف کرایا، اللہ، نام اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ خدا ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، دیوتا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اوتار اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کا مفہوم صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے۔
اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، وہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور القهار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الكبير الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين البلي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اللہ کے 99 نام میں نے پڑھ کے سنائے ہیں. یہ نام ہے میرے اللہ کے. میرے ہے ایک دکاندار کو ہر تھان کا پتہ ہوتا ہے، ہر تھان کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، ہر تھان کی کہاں سے لیا اس کا پتہ ہوتا ہے، کتنا باقی اس کا پتہ ہوتا ہے، اور اللہ کو خدا کہتا پھرتا ہے. ارے کبھی اللہ کے ناموں کو پکارا کرو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ. اللہ خوش ہوتا ہے جب تم کہتے ہو اللہم اللہم، جب تم کہتے ہو اللہم تو تم اللہ کو اللہ کے تمام ناموں سے پکار رہے ہو. جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم اللہ کا ایک نام لے رہے ہو. جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اس کو خدا کہتے ہیں. جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، جو اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہ ہو، جو اپنے قائم زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو خدا کہتے ہیں. اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. میرے بھائیو میں یہ نہیں کہتا، بہت سے علماء بیٹھے ہوں گے فتویٰ نہ لگا دیں کہ خدا کہنا غلط ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کی ترجمانی پوری نہیں ہے. پوری ترجمانی صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ سے دل لگا لو، اللہ سے دل لگا لو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغ کوئی تحریک نہیں ہے، تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دے رہی ہے اور اس کی محنت کر رہی ہے کہ میر پور میں ایک آدمی اللہ کا نافرمان نہ ہو، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد. اور ان مسلمانوں کا ایسا درد اٹھے غیر مسلم کا کہ ایک ہندو نہ رہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. ایک عیسائی تمہیں صدیاں بیت گئی ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے، نہ تمہیں درد اٹھا، نہ تمہیں غم ہوا کہ ہائے میں ان کو کلمہ ہی پڑھا دوں، ہائے میں کسی کے پاؤں پکڑ کے اس کو ایمان کا بول سکھا دوں، اسے جہنم سے نجات دلا دوں، اسے جنت کا راستہ بتا دوں. تم نے کیا کلمہ پڑھا، تم نے کیا دین سیکھا، تم نے کیا مدرسہ پڑھایا، تم نے کیا خانقاہ چلائی، تم نے کیا ممبر پہ بیٹھ کے فصاحت کے موتی بکھیرے، تم نے کیا کتاب لکھ کر الفاظ کے ہیر پھیر سے جادو جگایا. ایک غیر مسلم کے کفر پہ مرنے کا تمہیں درد ہی نہ اٹھا تو تم نے ختم نبوت کو نہ جانا، نہ پہچانا، اور نہ اس کو سمجھا، نہ اسے سمجھا. میرا نبی تڑپ تڑپ کے اٹھتا تھا، تڑپ تڑپ کے اٹھتا تھا، اور اٹھ اٹھ کے گرتا تھا، اور گر گر کے اٹھتا تھا، اور ہائے سے عرش ہلتا تھا، اور رونے سے فرشتے روتے تھے، رونے سے پہاڑ پگھلتے تھے، آنسوں سے زمین تر ہو جاتی تھی، پتھر پگھل جاتے تھے. میرے بھائیو، اور اس کا رونا ایک بات کا رونا تھا، ہائے اللہ اپنے بندوں کو ایمان دے دے، یا اللہ اپنے بندوں کو اسلام دے دے، یا اللہ اپنے بندوں کو کفر سے بچا لے، جہنم سے بچا لے. اتنا میرا نبی رویا ہے کہ میرے اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. میرے محبوب اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے، تیری اپنی جان چلی جائے. میرے بھائیو یہ تبلیغ کا پیغام ہے. اللہ سن رہا ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ اللہ نہ عرب کا دوست
نہ عجم کا دوست، نہ سید کا دوست، نہ قریشی کا دوست، نہ ہاشمی کا دوست۔ اللہ کی دوستی ایک سے ہے، ایک سے ہے، وہ خود بھی ایک ہے، وہ خود بھی ایک ہے، اور اس کا حبیب بھی ایک ہے۔ ہاں ہاں، جو اللہ کے دربار میں نام لکھوانا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں محبوب بننا چاہتا ہے، تو میرے رب کا فرمان سنو، فلا وربک فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میر پور خاص والوں کو میرا نبی بتا، فلا وربک فلا وربک، واہ واہ، اے میرے محبوب، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، خود ہے یا کوئی اور ہے؟ اللہ خود ہی رب ہے، خود ہی رب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ جب عرب میں عشق کو انتہا پہ بیان کیا جائے، حبیب و محبوب کے تعلق کو جب گہرا کر کے بیان کیا جائے، تو عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے۔ یہ کلام عرب کا تمہیں سلیقہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ عاشق اپنی ذات کو دو بنا دیتا ہے، دو بنا دیتا ہے، ایک کو حبیب سے جوڑتا ہے اور ایک کو باہر کھڑا کرتا ہے، پھر خود اجنبی بن کر اپنے ہی وجود کی اس کے وجود کے ساتھ جوڑ کے قسم اٹھاتا ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک فلا وربک، اپنے آپ کو اپنے سے جدا کیا، پھر اپنی ذات کو حبیب سے جوڑا، پھر باہر کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہ اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے۔ تو خود یہ عشق کا سلیقہ ہے، یہ عشق کا قرینہ ہے۔ یوں عاشق اپنے عشق کا اظہار کیا کرتا ہے، یوں محبوب اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کیا کرتا ہے۔ فلا وربک فلا وربک فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی۔ یہ ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، فلا وربک، میں کیوں نہ قسم اٹھاؤں تیرے رب کی۔ فلا وربک عام ترجمہ وہی ٹھیک ہے، ایسے اپنا اجتہاد میں کروں، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میر پور خاص والوں کو بتا دے، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہ ہوں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اس کی بندگی کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس پہ قربان ہونے کے ساتھ۔ کوئی میر پور خاص میں بے نمازی نہ ہو، کوئی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی زنا کرنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ظلم و ستم ڈھانے والا نہ ہو، کوئی دفتر کا افسر وہ رشوت لینے والا نہ ہو، وہ کوئی قاضی قلم کو بیچنے والا نہ ہو، کوئی وکیل زانی کا کیس لڑنے والا نہ ہو، کوئی عورت بے فرض نہ ہو، کہیں سے گھنگرو کی چھنکار نہ ہو، بلکہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ یہ تب ہوگا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندہ ہوگا، اور یہ محنت سے زندہ ہوتا ہے، یہ قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ گھر بیٹھے میری 1.5 گھنٹے کی تقریر سے کوئی واہ کرے گا، کوئی آہ کرے گا، کوئی 2-4 آنسو ٹپکائے گا، کوئی لان تان کرے گا، لیکن اگر زندگیوں کو در مصطفیٰ پہ جھکانا ہے اور زندگیوں کو اللہ کے آگے جھکانا ہے تو تمہیں کوشش اور تمہیں محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے، تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا، ہاں اس کے پیچھے پھرنا ہوگا، اس کے پیچھے پھرنا ہوگا۔ اس عشق کی راہیں ایسے ہی تھوڑا طے ہوتی ہیں۔ میری شاعری ہے، یعنی میری زبان کی، پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو۔ منصور جے چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر جائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو۔
عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بن 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. اس شعر کا ترجمہ قرآن سے کر رہا ہوں. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. السلام. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ ساری آیات اسی اشعار کا ترجمہ. یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ الٹا کہہ دیا. یہ اشعار ان آیات کا ترجمہ ہے. یہ اشعار ان آیات کی ترجمانی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, ان کے طریقے پر, ان کے طریقے پر, ان کے طریقے کو چھوڑ کر نہیں, بدعات میں مبتلا ہو کر نہیں, غلط راہوں کو اختیار کر کے نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءٍ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ يَا أَبَا سُفْيَانَ جِئْتُكُمْ بِكَرَامَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آیات حدیث کہ اے ابو سفیان میں ایک روشن راستہ لے کر آیا ہوں, میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا, میرے پیچھے آؤ اللہ سے ملا دوں گا. میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات آتی نہیں, دن ہی دن ہے, دن ہی دن ہے, دن ہی دن ہے. رات آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے. اس راستے سے جو ہٹے گا وہ ہلاک, وہ ہلاک, وہ ہلاک. بادشاہی مطلوب نہیں, وزارت مطلوب نہیں, صدارت مطلوب نہیں, اولاد مطلوب نہیں, پیسہ مطلوب نہیں, دولت مطلوب نہیں, عزت مطلوب نہیں, شہرت مطلوب نہیں. یہ چیزیں ضرورت ہیں. ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے, ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے, خواہشات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے, حاجات کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے. مقصد میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے. کربلا ایک قائم نہیں ہوئی, ہزاروں قائم ہوئی ہیں. ایک بڑی ہے, ہزاروں ہیں, ہزاروں ہیں. ایک دفعہ پانی لگانے سے فصل سبز نہیں ہوتی, اسے بار بار پانی لگتا ہے, اسے بار بار پانی لگتا ہے. بڑی کربلا تو ایک چشمے کی طرح ہے جس سے پانی نکل رہا ہے, نکل رہا ہے, نکل رہا ہے, نکل رہا ہے اور آگے کھیتوں میں جا رہا ہے, آگے نالیوں میں سے ہو کر, چھوٹی چھوٹی نالیوں میں سے ہو کر آگے فصلوں کو جا رہا ہے. وہ ایک بڑا دریا ہے, وہ ایک اٹھتی ہوئی موج ہے, وہ ایک برستا ہوا بادل ہے, وہ ایک گھنگور گھٹا ہے. ہاں ہاں, ایک دفعہ میں زمیندار کا بیٹا ہوں, ایک دفعہ پانی لگانے سے کوئی فصل ہری ہوتی ہے. کتنے پانی لگتے ہیں سب جا کر فصلیں ہری ہوتی ہیں. کتنی شمیں جلتی ہیں, کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے, تب جا کے صبح ہوتی ہے. یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر آل رسول بھی ہے جن کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, جن جیسا خاندان اللہ نے دھرتی میں پیدا نہیں کیا. پھر نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو چھانٹا, اس میں سے آدم کی اولاد کو الگ کیا, سارے آدم کو پرکھا, اس میں سے عرب کی نسل کو الگ کیا, سارے عرب کو پرکھا, اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا. میں نے ابھی پیڑھی میں مضر کا نام لیا ہے. پھر سارے مضر کی اولاد کو پرکھا اور اس میں سے قریش کی نسل کو الگ کیا. پھر سارے قریش کو پرکھا, اس میں سے ہاشم کو الگ کیا. پھر سارے بنو ہاشم کو پرکھا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نسبا, نہ میرے جیسا کسی کا خاندان ہے, نہ میرے جیسا کسی کا نسب ہے, نہ میرے جیسا کسی کا حسب ہے. اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس خاندان کا خون پانی کی طرح بہ گیا, یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کو کامیاب, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ چھوٹی سی چیز ہے. حسین آل رسول نہیں ہے,
نہیں، جگر رسول ہے، جگر رسول۔ آل رسول تو آج بھی موجود ہیں، آل رسول تو آج بھی موجود ہیں۔ اور اب تمہیں آل رسول کا مقام بتاؤں، یہ تو حسین ہے، حسین کے 200 سال بعد 232 ہجری، 232 ہجری، 230 28 29 کا یہ واقعہ ہے، یعنی نسل کوئی 6-7 پشتیں 8 آگے جا چکی ہے۔ کون تعریف کرے؟ ہرات میں ایک سید فوت ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی بیوی اپنے بچوں کو لے کے ہجرت کرتی ہیں کہ یہاں میں اپنے بچوں کا فقر کس کس سے چھپاؤں گی، سب جانتے ہیں۔ اور وہاں سے وہ سمرقند پہنچتی ہیں، سمرقند میں وہ پتہ کرتی ہیں کوئی سخی ہو جو مسافروں کو پناہ دیتا ہو، تو انہوں نے کہا ایک شہر کا گورنر ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری، ایک اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک شہر کا جو گورنر ہے اس کا ڈیرا بڑا چلتا ہے، ایک مسلمان ایک مجوسی۔ تو وہ مسلمان کے پاس تشریف لے گئی اور ارشاد فرمایا میں سیدہ ہوں اور میری بچیاں ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے کوئی تیرے پاس نسب، کوئی دلیل، کوئی سند؟ فرمایا میں تو پردیسن ہوں، میں تمہیں کہاں سے نسب پیش کروں؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، اور اس نے انکار کر دیا۔ وہ اٹھ کے مجوسی کے پاس چلی گئی، مجوسی نے اپنی بیوی کو بھیجا، اور انہوں نے بچے ایک مسجد میں بٹھائے ہوئے تھے، وہ بچوں بیوی کو بھیجا، وہ بچوں کو لے کر آئے، ان کو کھانا کھلایا، ان کو کمرہ دیا، سردیوں کے دن سے آرام کروایا، سلا دیا۔ گورنر مسلمان اب خواب دیکھتا ہے رات کو کہ جنت ہے، اور جنت میں ایک عالی شان محل ہے، اس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ گورنر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ عالی شان محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک مومن کا ہے، ایک مومن کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے عنایت ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے مسلمان ہونے پہ دلیل پیش کر۔ وہ کانپ گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو سند مانگنے لگے۔ 250 سال بعد ہے، حسین نہیں ہے، 250 سال بعد متوکل کا زمانہ ہے۔ میری بیٹی پناہ لینے آئی اور تو نے سند مانگی، چل میری نظروں سے دور ہو جا، اسلام کی سند پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی اور کہا ہائے میں مارا گیا، ہائے میں لٹ گیا، وہ عورت کہاں ہے، وہ گھرانہ وہ خاتون کدھر ہے؟ وہ رات باہر نکلا بھائی، وہ مجوسی کے گھر چلی گئی، وہ ننگے پاؤں ننگے سر سب سردی میں جا دروازہ توڑا اس نے۔ وہ مجوسی گھبرا کے نکلا، کیا ہوا؟ آگے گورنر صاحب کیا ہوا؟ کہا وہ مہمان میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے۔ ان کا کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ کہا میری ساری دولت لے لے، میرا دھن مال دولت لے لے، میرے حوالے کر دے۔ تو وہ رونے لگا کہ اب نہیں ملے گا، اب سودا دیکھا جا چکا ہے، میں نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو دیکھ رہا تھا اسی وقت میں بھی دیکھ رہا تھا، تجھے دھتکارا گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا میرے نبی نے تجھے دھتکارا، تو میرے نبی نے مجھے دیکھ کر کہا کہ تو نے میری بیٹی کو پناہ دی، تیرے لیے اسلام مبارک ہو اور تیرے لیے جنت مبارک ہو۔ کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا ہے، میری ساری بچے بچیاں مسلمان ہو چکے ہیں، میں یہ سرمایہ واپس نہیں کروں گا۔ ہاں کل نسب منقطع یوم القیامہ الا نسبی وسأبلها ببلالها، ہر نسب قیامت کے دن ٹوٹے گا، میرا نسب باقی رہے گا، میں اسے پانی پہنچاؤں گا۔ اتنا بڑا نسب بھی قربان ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بول حسین کا ساری نسل بچا سکتا تھا، لیکن اور اللہ کی قسم اللہ بھی ہاتھ سے نہیں جاتا تھا، چونکہ انہیں اس قربانی پر سرداری نہیں مل رہی، یہ ماں کا دودھ پیتے تھے تو میرے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ عمل نہیں، عمل تو بعد میں ہے، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو اب اگر یہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے تو اللہ بھی راضی تھا، پہلے اعلان ہو چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دو حسن حسین اور یہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کے کمرے میں بات ہو رہی ہے، کمرے میں بات ہو رہی، فاطمہ تو اور میں اور یہ دو بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی، وہ سوئے ہوئے تھے، ہم قیامت میں پانچوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، جنت مل چکی ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، بیعت کر لیں تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم نہ جنت میں فرق تھا نہ مقام میں کوئی کمی آتی، لیکن یہ ہوتا پھر چراغ بجھ جاتے، پھر شمع فروزہ نہ رہتی، پھر دریاؤں میں پانی خشک ہو جاتا، پھر ندی نالے خشک ہو جاتے، پھر ڈھونڈنے والوں کو روشنیاں نہ ملتی۔ اتنی روشنیوں کے باوجود امت بھٹک رہی ہے، اگر یہ روشنیاں بھی نہ ہوتی تو کیا سے کیا ہوتا اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ کہ نہیں ظالم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ نہیں جا سکتا، مجھے ذبح کر دو، میری اولاد کو ذبح کر دو، میں یہ سودا منظور کروں گا، لیکن یہ نہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بیٹے کا ہاتھ وہ ظالم کے ہاتھ پہ چلانے میں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مصیبت سہ سکتا ہوں، اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، کلمہ کفر کہہ کے تم میں بچانے کی اجازت ہے۔ امام زین العابدین حضرت علی حضرت حسین کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی، زین العابدین، اور حسن کے بھی سارے شہید ہو گئے، ان کی نسل بھی ایک بیٹے سے چلی، عبداللہ بن حسن اور علی بن حسین، ان دونوں سے ان شہزادوں کی نسل چلی ہے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات۔ ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات بیٹھ کے روتے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ بعد کے حکمران بڑی قدر کرتے تھے امام زین العابدین اور عوام میں محبت تھی، تو امام زین العابدین اور رونے لگے اور فرمایا میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، ایک، صرف ایک، اور وہ اس کی یاد میں رو رو کے اندھے ہو گئے تھے، میرے آگے تو میرا سارا گھر ذبح ہو گیا، میرا باپ ذبح ہو گیا، میرے چچے ذبح ہو گئے، میرے بھائی ذبح ہو گئے، میرے چچا زاد ذبح ہو گئے، میں کہاں سے ہنسوں؟ میرا آنسو کب خشک ہو سکتا ہے اور کیسے خشک ہو سکتا ہے؟ میں نے تو لاشیں گرتے دیکھی۔ ایک چھوٹا بچہ عبداللہ، سب سے 4 بیٹے شہید ہوئے، حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، علی الاکبر، ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر علی، عبداللہ، ابو بکر عمر عبداللہ، یہ عبداللہ 2 سال کے تھے، سارا خاندان شہید ہو چکا ہے، سارے جان نثار ختم ہو چکے ہیں۔ تو تقدیر کوئی امتحان کی انتہا چل رہی تھی، تو عبداللہ کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ اسے کوئی کیا کہے گا، زخموں سے چور تھے، سب اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے، تنہا جان تھی کہ عبداللہ کو بھجوا دو، اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے نا، وہ 2 سال کا بچہ تھا، اسے نہیں پتا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے خون میں نہایا ہوا ہے، ان کو سینے سے لگایا، پھر پیار کیا، پھر یہاں بٹھا لیا، اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں محبت سے، ہائے ہائے ہائے،
ابن الموقد ایک شخص ہے، اس نے کوفے کے لشکر میں سے تیر مارا، یہ تیر خطا چلا جاتا، وہ تیر آ کر عبداللہ کے یہاں آگے لگا۔ تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولیں تو تجارت نہیں چلتی، یہ بے وقوف سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست نہیں چلتی، جھوٹے مقدمے نہ کرواؤں تو میرا روب نہیں قائم ہوتا۔ تم کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آئے گی؟ یہاں پیمانہ تھوڑی دیر کے لیے چھلکا ہے، صبر کا لفظ بھی یہاں چھوٹا ہے۔ عبداللہ تڑپا ہی نہیں بیچارہ، دیر ہو گیا، آپ نے عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ایسے گردن سے ابلتا ہوا گرم خون۔ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، میں اس کا رونا دیکھ نہ سکا، میں باہر نکل گیا، ڈیرے میں چلا گیا، میں نے کہا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ اور یہاں تیر لگا ہوا اور اپنی گود میں تڑپ رہا ہو، کیا گزری ہو؟ ہاتھوں میں خون لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کی یا اللہ تو اگر راضی ہے تو مجھے کوئی، تو راضی ہے تو میرا گھر پورا ہے، تو نے اپنی مدد کو روک لیا، تیری مرضی، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ کہانی نہیں ہے 10 دن یاد کر کے پھر غفلتوں میں ڈوب جاؤ، یہ ظلم و ستم ہے حسین کی قربانی پر کہ 10 دن ڈھول بجائے، 10 دن روئے پیٹے اور پھر وہی غفلت وہی غفلت وہی غفلت۔ یہ رواجی دین جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ 12 دن ربیع الاول کے جھنڈیاں لگائیں، ڈھول بجائے، جلوس نکالے اور پھر غفلت غفلت غفلت۔ یہ رواج جنت سستی ہوتی تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا، آل رسول کا سر نیزے پہ چڑھتا، فرشتوں سے پاک بیٹیوں کو گھسیٹا جاتا۔ زینب جیسی بیٹی کو گھسیٹا جائے، جب بچیوں کو نکالا گیا خیموں سے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے اور دھڑ ایسے پڑے ہوئے تھے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، او کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرپور خاص کا تاجر کہتا ہے کھوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کماؤں، یہ افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ زینب نے جب دیکھا کٹے ہوئے لاشیں، گھسٹتی ہوئی بیٹیاں تو کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد مصطفیٰ آ تو صحیح آ تو صحیح، ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعداء، واہ محمدہ واہ محمدہ بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفشی علیہا الریاح، اے محمد مصطفیٰ اے ہمارے باپ آؤ تو صحیح، آج تیرے حسین کی بارات آئی ہوئی ہے، آج وہ دلہا بنا ہوا ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کا ہار پہنا ہے، آج اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد قتل ہو گئی ہے۔ میں قصہ نہیں سنانا چاہ رہا، میں قصے کا پیغام سنانا چاہ رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ یہ ایک داستان نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سر نیزے پہ چڑھ سکتے ہیں، سودا منظور ہے، معصوم بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ سکتے ہیں، سودا منظور ہے، آل رسول کی بیٹیوں کو کوفے کے بازار گھمایا جا سکتا۔
ہاں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، معشوق کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے بھائیو، یہ پیغام ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ ظہر کا وقت آ گیا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ اما حوا اور بابا آدم کی ملاقات عرفات میں 10 محرم کو ہوئی اور توبہ قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تو جودی پہاڑ پہ لگی جا کر 10 محرم کو لگی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر سے نکلے 10 محرم کو نکلے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ابا بیٹا میں ملاقات ہوئی 10 محرم کو ہوئی۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی ارقد برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب 10 محرم کو شفا ملی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے 10 محرم کو نکلے۔ سارے بچتے آئے، قربان تو ایک ہی ہوا۔ سب کے بچنے کا دن اور ایک کے قربان ہونے کا دن۔ ظہر کا وقت ہوا، سورج ڈھلا تو امام حسین نے حضرت زہیر بن قین، آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک زہیر کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ، ایک زہیر بن قین، ایک حبیب بن مظاہر کے ہاتھ میں الٹے ہاتھ، اور ایک عباس بن علی کے ہاتھ میں درمیان۔ یہ درمیان والے جھنڈا بردار تھے، ایک جھنڈے والے نہیں تھے، 3 جھنڈے والے تھے۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر جو کرنا ہے کر لینا۔ تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس نے کہا تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، تمہاری نماز ہوتی نہیں، لعنت ہے تم پر اللہ اور اس کے کائنات کی کہ جس گھر کی تو خیر نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ تو واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ کہتے چلو نہیں دے رہے تو پھر توکل کرو، تو پھر میر پور والوں کو پیغام ہی نہ مل سکتا، پھر یہ افسروں کو، یہ وڈیروں کو، یہ ریڑھی والوں کو، یہ بادشاہوں کو، یہ سرداروں کو، یہ عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، عرب کو، عجم کو پیغام کیسے ملتا؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ 95% نماز چھوڑ گئے، اور تمہارے دیہاتوں میں 100 بے نمازی ہے۔ دیہات میں ایک مرد عورت نمازی نہیں ہے۔ پکڑ ہوگی نمازیوں کی، پکڑ ہوگی علماء کی، پکڑ ہوگی ان تبلیغ والوں کی، پکڑ ہوگی ان خانقاہ والوں کی کہ پورے کے پورے دیہات میں ایک نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اپنی موج میں ہیں۔ ہائے نماز پڑھو۔ 15-20 تو شہید ہو چکے تھے، باقی 50-52 موجود تھے۔ 25 کو آگے کھڑا کیا، 25 نے وضو کیا اپنے خون سے، کربلا کی مٹی سے، پانی سے۔ ایسے نمازی، ایسے نمازی، ایسے نمازی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ایسے نمازی دھرتی میں نہ دیکھے ہوں گے، نہ آئے ہوں گے، نہ دیکھے ہوں گے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، سینہ چشمہ بن کے ابل رہا ہے، پشت تار ہے، ماتھا خون آلود ہے، سر زخمی ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر پہ کیا ہلچل مچی ہوگی، کیا آسمان کے کنگرے ہلے ہوں گے، کیا اللہ کے عرش کے دروازے اس پر جا کر ہوئے 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 کہاں سے الفاظ لاؤں، کیا ہوا ہوگا عرشوں پر، اور جب انہوں نے دھرتی پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو دھرتی نے کیا کیا بوسے دیے ہوں گے، تحت الثری تک زمین نے وہ نغمہ کیسے سنا ہوگا۔ میں ایسے نمازی کبھی آئے نہ آئیں گے۔ نماز پڑھی ہے 25 نے، پھر دوسروں نے آ کر پڑھی ہے،
اور عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے تھے اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھ چکے تھے، اور یہ پیغام منتقل ہو چکا تھا کہ نماز وہ فریضہ ہے جو تلواروں کے سائے کے نیچے بھی دیا ادا کیا جاتا ہے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز۔ آج اقبال دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ میرپور کا بازار بھرا ہوا ہے، وقت نماز آیا ہوا ہے، اذان ہو چکی ہے، پر میرپور کے بازار میں کوئی کمی نہیں ہے، سب غفلت کی شراب پی کے مدہوش ہیں، سب پیسے کے نشے میں مدہوش ہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگ چکی ہے، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ کسی کو یاد نہیں میرا نبی کہہ چکا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ کربلاؤں کے ذریعے سے پیغام ہے، پیغام ہے، پیغام ہے۔ ہاں، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالنے لگے رومی، تو وہ رو پڑے، تو رومیوں نے اپنے بادشاہ سے کہا یہ رو پڑا ہے، صحابی ہیں عبداللہ بن حذیفہ، تو انہوں نے واپس بلایا، پوچھا کیوں روئے ہو، کیوں روئے ہو؟ کہ موت کے ڈر سے؟ کہ نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رویا، اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کیا بے بسی ہے؟ کہ ایک جان ہے آگ میں جلے گی اور ایک پل میں مٹ جائے گی، آج اللہ کے نام پہ مرنے کا وقت آیا تھا تو اپنی بے بسی پہ رویا ہوں، ایک جان کو قربان کر کے کیا مزہ لوں گا، کاش میرے بدن پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان اللہ کے نام پہ قربان کرتا، ایک ایک کو جلاتا۔ فرعون کی باندھی مسلمان ہو گئی، پھر عورت کمزور، خادمہ ہو تو اور کمزور، باندھی ہو تو اور کمزور۔ فرعون کو پتا چلا دو بیٹیاں، ایک دودھ پیتی ایک انگلی پکڑ کے چلتی، آگ جلائی، کڑا رکھا، تیل ڈالا، وہ کھولنے لگا، تینوں کو حاضر کیا کہ یا میرا کلمہ پڑھو اور یا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا۔ تو اس فرعون کی باندھی نے کہا اے میری دو ہیں، میری 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ جلا دیتی، قربان کر دیتی۔ انہوں نے بڑی بیٹی کو پکڑا، اس نے اماں اماں کیا، اماں ایک بول پہ بیٹی بچا سکتی تھی، نہیں بچایا، کہ بیٹی جا اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ انہیں تیل میں ڈالا، وہ جل کے راکھ ہو گئی، ماں کو جھٹکا لگا، اللہ نے پردہ ہٹایا، اماں کی روح، ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی اماں اماں صبر صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے دودھ پیتی کو پکڑا اور اسے تیل میں ڈالا، وہ جل کے کوئلہ ہوئی، تو اس کے بھی ماں کو جھٹکا لگا، اللہ نے پردہ ہٹایا تو ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ کہہ رہی اماں صبر صبر، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس کی باری آئی تو اس نے کہا فرعون ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے کہا کیا؟ کہ جب میں جل جاؤں تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، ہمیں پھینک نہ دینا، اکٹھے دفن کر دینا۔ کہ تیری خواہش پوری کی جائے گی۔ وہ بھی جل گئی، ہڈیاں اٹھائی گئیں، ڈال دی گئیں اور دفن کر دی گئیں۔ 2000 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا نبی آتا ہے 2000 سال بعد، پھر 40 سال گزرتے ہیں، نبوت کا اعلان ہوتا ہے، پھر 10 سال گزرتے ہیں، معراج کا اعلان ہوتا ہے۔ 2050 سال کے بعد آپ اٹھے ہیں مکہ سے اور جبریل آپ کو لے کے چلے ہیں، تو مدینہ پہلے اتارا، برات یا رسول اللہ یہاں 2 نفل پڑھیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں۔ پھر وہاں سے چلایا، ایک جگہ اتارا، یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھیے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ عیسیٰ آپ کے سے پہلے آنے والے عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے۔ پھر وہاں سے اٹھایا اور آگے چلایا اور کہا یہاں 2 نفل پڑھیے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے۔
پھر آپ جب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ سے اڑے ہیں اور بیت المقدس کی طرف چلے ہیں تو مصر قریب ہو جاتا ہے، تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، جنت کا حلہ آیا، خوشبو کا حلہ آیا، تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندھی تھی اپنی 2 بیٹیوں سمیت اللہ پہ قربان ہوئی تھی، ان کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے، مہک رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ میر اور خاص والوں کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے آئے ہیں۔ ہم آپ کو ممبر بنا کے کیا کریں گے؟ کوئی بعد میں کوئی الیکشن لڑنا ہو یا کوئی آپ کے در پر آ کر آپ سے ووٹ مانگنے ہو تو پھر تو کوئی بات ہوئی کہ یہ ان کو اپنی غرض ہے، اپنی غرض ہے۔ حاشا وکلا، مجھے 1.5 گھنٹہ ہونے کو ہے، میں صرف اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہا ہوں، میں صرف اللہ اس کے رسول کا میراثی بن کے تو میں ادھر بلا رہا ہوں کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ان کی سنت پر، ان کی راہوں پر، ان کے طریقے پر ظاہر بھی ان کا بناؤ، باطن بھی ان کا بناؤ، یہ حلیہ بھی ان کا بناؤ، اندر بھی ان کا بناؤ۔ اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اس کو تبلیغ میں سیکھا جا رہا ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں جایا جا رہا ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ ہے۔ یا کوئی اور نبی لے کر آؤ، وہ کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ میرا نبی جب آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تمہارے بھی ذمہ ہے، میرے بھی ذمہ ہے۔ بہت بڑا مجمع آیا ہے، آپ کا آنا مبارک ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ ایک فقیر کی بات پہ آئے ہو، میں آپ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو۔ آج تک اپنے رب کو ناراض کیا، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ یہ توبہ تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی، تمہارے پچھلے سارے دھونے دھو دے گی، اور تمہاری دنیا بھی جنت بنا دے گی، تمہاری آخرت بھی جنت بنا دے گی۔ اور کل اللہ کے محبوب سے جام کوثر پی لینا۔ جام کوثر پر، حوض کوثر پر نظارہ ہوگا، ایک کنارے پر ابو بکر کھڑے ہوں گے، دوسرے کنارے پر عمر کھڑے ہوں گے، تیسرے کنارے پر عثمان کھڑے ہوں گے، چوتھے کنارے پر علی کھڑے ہوں گے۔ رش زیادہ ہے، اور میرا نبی خاص خاص کو پلائے گا، ہر ایک کو نہیں، خاص خاص۔ یہ چاروں میرے نبی کے نائب ہیں، میرے نبی کے خلفاء ہیں، میرے نبی کے سنگی قریبی ساتھی ہیں۔ ان چاروں کو 4 کونوں پہ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ امت آئے گی، کوئی ابو بکر کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی عمر کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی عثمان کے ہاتھ سے پیے گی، کوئی علی کے ہاتھ سے پیے گی، اور کسی کو میرا نبی خود پلائے گا۔ آج کے دور میں اگر دین کو سینے سے لگاؤ گے کہ آج گھٹتی کا پہرا ہے، ظلمت کا دور ہے، زنا کا دور ہے، شراب کا دور ہے، غفلت کا دور ہے، ظلم و ستم کا دور ہے، سود کا دور ہے، جوئے کا دور ہے، گانے بجانے کا دور ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا دور ہے۔ آج اگر اللہ کے رسول کی شریعت کو سینے سے لگاؤ گے اور سجدوں میں سر رکھو گے اور اللہ کے بندوں سے ڈر کر معاملہ کرو گے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو گے اور نافرمانی سے بچو گے، تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں جو اللہ کا رسول کے پیغام کو سینے سے لگائیں گے اور آگے پھیلائیں گے، اللہ کا نبی انہیں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے گا۔ پھر ایک اللہ کے ہاتھوں، نبی کے ہاتھوں سے پیا، پھر آگے جنت میں جاؤ، پھر آگے جنت میں جاؤ تو وہاں میرا قرآن جنت میں 3 مناظر بتاتا ہے۔ 3 جہاں شراب حرام ہے وہاں حلال ہے، یہاں زنا حرام ہے وہاں اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے کن کے ساتھ؟ جنت کی لڑکیوں کے ساتھ، جنت کے حوروں کے ساتھ۔ کیسی حور؟ جو انگلی کا پورا سورج کو دکھائے، یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ اتنا پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو جنت میں سورج غروب ہو جائے گا، سورج نظر نہیں آئے گا۔ سمندر میں تھوک ڈال دے، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں گے۔
سندوں کو جھلک دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں گے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، کلائی ظاہر کر دے تو ساتوں زمین آسمان میں روشنیاں پھیل جائیں گی، وہ اپنے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے دے اور اس کے ہونٹ تھوڑا سا کھل جائیں، دانت کھل جائیں تو میرے بھائیو ساری کائنات میں نور پھیل جائے گا، نور پھیل جائے گا، نور پھیل جائے گا۔ ایسی لڑکیوں سے اللہ تمہارا نکاح کرنے والا ہے، اور میرا رب کہتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیک لوگ سراہی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے، سراہی اٹھائیں گے گلاس میں ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ یہ جنت کا ایک منظر ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا۔ جنتی لوگ ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ اس سے ایک بڑا درجہ ہے وی آئی پی لوگ، وہاں کیا ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، وہاں ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی۔ یہ پی رہے ہیں، وہ پلائے جا رہے ہیں، پلانے والے فرشتے، پلانے والے غلام، پلانے والے خدام، پلانے والی جنت کی حوریں، پلانے والی جنت کی مومن بیوی عورت، ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، ساری جنت روشنی میں نہا جائے گی۔ جنتی حیران ہو کر پوچھیں گے بھائی فرشتو یہ نور کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانت کھل گئے ہیں، ان کے دانتوں کے کھلنے سے، ہونٹ کے کھلنے سے، دانتوں کے کھلنے سے، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا ہے۔ ہاں ایک محفل اور ہوگی اور ہوگی اور ہوگی، وہاں کا ساتھی بھی نرالا، پینے والے بھی انوکھے، پلانے والا بھی انوکھا، پینے پلانے کا انداز بھی بے مثل بے مثال، لا زوال، با کمال، لا جواب ہے۔ کیا 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 وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وی آئی پی، وی وی آئی پی، بڑے 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 اسپیشل۔ یہ کون ہوں گے؟ سارے ریڑھی والے، ریڑھی والے، ٹانگے والے، رکشے والے، جو بوٹے بوٹ پالش کرنے والے، تگاڑی اٹھانے والے، پتھر توڑنے والے۔ آپ نے کہا میری امت کے غریب لوگ، غریب لوگ، غریب لوگ، نافرمان غریب نہیں، فرمان بردار غریب۔ نافرمان غریب پہ تو اللہ مالدار نافرمان سے زیادہ ناراض ہوگا قیامت کے دن کہ تو غریب ہو کر بھی نماز نہ پڑھتا رہا۔ مالدار کو تو پیسے کے تکبر نے ہٹایا، تمہیں کس چیز نے ہٹایا؟ ہائے کیا ہو گیا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود ڈال ڈال کے پلا رہا ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا۔ میں ایک حقیر کھٹیا انسان، میں کیسے وہ منظر بیان کروں، میں کیسے وہ منظر بیان کروں، میں اس نظارے کو الفاظ میں کیسے لاؤں جہاں ساقی اللہ ہو، ہاتھ اللہ کا ہو، شراب تسلیم کی ہو اور فردوس کی جنت ہو۔ سارے جمیل کہاں سے لائے الفاظ اور کلمات اور تعبیرات؟ ہائے ہائے بتصور کیا جا سکتا ہے کہ لگے میرے بندے، میرے بندے آج اپنے رب کے ہاتھ سے پی لے، پی لے، پی لے۔ میرے بھائیو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج صلح کر کے اٹھو۔ اتنی زندگی اپنے من کی گزار لی، آج کے بعد یا اللہ تیرے مرضی کی گزاریں گے، تیری پسند کی گزاریں گے۔ تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ پکی نیت کرتے ہو توبہ کی؟ اللہ کو توبہ پسند ہی بڑی ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تیرے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے کر کون کر سکتا ہے؟ نا نا نا، نہیں نہیں نہیں۔ پر میرا رب کہتا کر کر کر، اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔
900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو اور کدھر جائے؟ حج کو نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، یہی تو پناہ ہے۔ 900 چوہے کھا کے کدھر جائیں گے؟ ادھر ہی تو جائیں گے، ادھر ہی تو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، میری ماں مجھ سے ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا تو صلواتیں سنائے گی، استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائے گی، استقبال نہیں کرے گی، اور میرا رب ناراض ہو جائے، اسے منانے جاؤ، وہ تو شہنشاہ ہے، اسے تو بہت زیادہ کھری کھری سنانی چاہیے، لیکن وہ یہ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو میرا روٹھا بندہ مجھے راضی کرنے اور توبہ کرنے میرے در پہ آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کوئی روٹھا ہوا استقبال کرتا ہے؟ کوئی روٹھا ہوا آگے بڑھ کے آتا ہے؟ وہ تو یوں منہ پھیر کے بیٹھتا ہے کہ منتیں کرواؤں گا، زیادہ زیادہ منتیں کرواؤں گا، اور میرا رب 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 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ احد صمد کہتا ہے جب مجھے کوئی منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آؤ اپنے رب کو استقبال پہ لے آؤ، توبہ کرو، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، آج تم توبہ کرو گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تو توبہ کرتے ہو تو پھر پورے صدق کے دل سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔